اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ اب اگر کسی امام کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو ہم کما حق کا ہو، جو امام کا اصلی علم ہے، جو امام کا حقیقی علم ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو علم ہم تک پہنچا ہے، امام کا، ائمہ کا جو علم ہم تک پہنچا ہے، وہ امام کا اصلی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے خطاب کریں، بقدری عقولہم، ہم لوگوں کی عقلوں کے حساب سے ان سے خطاب کریں۔ تو اب ائمہ نے جہاں پر لوگوں سے خطاب کیا ہے، جہاں پر ان کا مخاطب لوگ تھے، تو وہ ان کا اس طرح کا علم تھوڑی ہے جو ان کا حقیقی علم سمجھا جائے، وہ ان کا حقیقی علم نہیں ہے۔ جس طرح سے امیر المومنین نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا اور جو علم پیش کیا لوگوں کو، اس سے ہم اہل بیت کے ائمہ کے علم کی حقیقی علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اگر ہمیں حقیقی علم تک پہنچنا ہے، اگر ان کا حقیقی علم جاننا ہے، حقیقی علم سمجھنا ہے، تو امام کہاں پہ اپنا علم ظاہر کریں گے؟ جہاں پر امام کا مخاطب یا تو ان جیسا ہو، یا ان سے بالاتر ہو، یا ان سے بڑا ہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو زیارات سے، جو زیارات ائمہ سے ہم تک پہنچی ہیں نقل ہو کے، یا تو زیارات کے ذریعے سے، یا تو دعاؤں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کیونکہ دعاؤں میں مخاطب انسان نہیں ہوتے، دعاؤں میں مخاطب ہم لوگ نہیں ہیں، دعاؤں سے مخاطب خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو اب امام سجاد نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم ہمیں مسجد سے دور رکھو گے تو ہم پھر بھی اپنی امامت کی ذمہ داری نبھا کر دکھائیں گے، اگر تم ہمیں محراب سے دور رکھو گے تو پھر بھی ہم امامت کی ذمہ داری نبھا کر دکھائیں گے، اگر تم ہمیں کرسی سے دور رکھو گے، خلافت سے دور رکھو گے، سیاست سے دور رکھو گے، تو پھر بھی ہم اپنی امامت کی ذمہ داری نبھا کر دکھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امامت کسی کرسی کی محتاج نہیں ہے، امامت خلافت کی محتاج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اہل سنت کے عالم کا بہت ہی خوبصورت جملہ کہ جب کسی نے کہا کہ علی نے، امیر المومنین نے جو 5 سال حکومت کی، تو ان حکومت نے امیر المومنین کو زینت بخش دی، امیر المومنین کی ذات کو اس 5 سال حکومت نے زینت بخش دی۔ تو کیا کہا کہ علی کو خلافت نے زینت نہیں بخشی، امیر المومنین کو خلافت نے زینت نہیں بخشی، بلکہ امیر المومنین نے خلافت کو زینت بخشی ہے، امیر المومنین کی ذات نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ تو امام سجاد نے بتا دیا لوگوں کو کہ اگر تم ہمیں خلافت سے دور رکھو گے تو پھر بھی ہم اپنی امامت کی ذمہ داری نبھا کر دکھائیں گے۔ اور امام سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا دیا، اور ان دعاؤں میں مخاطب خداوند متعال کی ذات ہے، خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو اسی طرح سے بات ہوگی جس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب امام ہم سے مخاطب ہیں تو ہماری عقلوں کے مطابق جو امام خطاب فرمائیں گے، ہماری عقلوں کے مطابق امام خطاب فرمائیں گے، لیکن یہاں پر مخاطب خداوند متعال کی ذات ہے، خداوند متعال کی ذات۔ تو اگر اب تمہیں توحید کے بارے میں جاننا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھو، اگر تمہیں نبوت کے بارے میں جاننا ہے، اگر تمہیں عدالت خداوندی کے بارے میں جاننا ہے، اگر تمہیں امامت سمجھنی ہے، اگر تمہیں معاد کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں اصول دین کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں فروع دین کو سمجھنا ہے، تو امام سید سجاد کی دعاؤں کے مجموعے کو اٹھا کر دیکھو، صحیفہ سجادیہ، جسے اخت قرآن بھی کہا گیا ہے، جسے انجیل آل محمد بھی کہا گیا ہے، جسے زبور اہل بیت بھی کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت اہم کتاب امام سید سجاد کی ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آپ کو عقل کے خزانے ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطب خداوند متعال کی ذات ہے۔ درود پڑھتے ہیں مل کے محمد و آل محمد۔